میں بہت دس بزم میں ہوں کہ آخر ہمارے ہی خطے میں لوگوں کو اتنی جلدی نظر کیوں لگتی ہے، حالانکہ باہر کے لوگ ہم سے کہیں زیادہ حسین اور چاق و چوبند ہیں۔ ان کے خاندان، معاملات اور وسائل ہم سے بڑھ کر قابل رشک ہیں۔ ان کے پاس سہولیات کی بھی فراوانی ہے۔ کچھ عرصہ غور کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ دراصل ہمارے ہاں حسد بہت زیادہ ہے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ ہم کسی کو خوش، مطمئن اور ترقی پذیر دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہماری نظریں اپنی ذات، معاملات اور مصروفیت کی بجائے دوسروں پر گڑی رہتی ہیں۔ ہم اپنی نااہلی کو دوسروں کی خوشحالی کا داغ بنا دیتے ہیں۔ ہمارا زیادہ تر وقت اپنے مسائل کے بجائے دوسروں کے وسائل پر بحث کرتے گزرتا ہے۔ ہم ہر صورت دوسروں کو ملی ہوئی خوشیوں پر اپنا حق جتاتے ہیں۔ ہم دوسروں کی کامیابی کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں اور اپنی ناکامی کو بدقسمتی سے تعبیر کرتے ہیں۔ خود پر آنے والی کسی تکلیف میں دوسروں کا درد محسوس کرنے کی بجائے دوسروں کا اس کا شکار کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ کسی کی خوبی کو سراہنے میں توہین کا تصور لیتے ہیں، بلکہ کسی کی معمولی کوتاہی یا کمی کو گناہ بنا کر بیان کرتے ہیں۔ گویا مکھی کی طرح تمام خوبصورتی چھوڑ کر کسی گندگی پر بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں اور افسوس اپنے ان رویوں پر فخر بھی کرتے ہیں۔ آئیے آج آپ کو حاسدین میں پائی جانے والی کچھ نشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حاسد ہمیشہ آپ کی نقل کرنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ اس کے نزدیک آپ بہت برے ہیں۔ وہ آپ کی کسی خوشی میں بھی سڑی ہوئی سی بات کریں گے، چاہے خوشی کتنی بھی معمولی ہو، ان سے برداشت نہیں ہوگی۔ آپ کی کامیابی کو ہمیشہ چھوٹا جانیں گے، نہ صرف جانیں گے بلکہ اس کا اظہار بھی کریں گے۔ ان کی عید آپ کی شکست میں ہے۔ ان کو آپ کے ہر اچھے برے کام میں بھی برائی ہی نظر آئے گی۔ آپ کی ہر کامیابی ان کے نزدیک صرف گڈ لک ہے، چاہے آپ نے اس کامیابی کے لیے کتنی بھی محنت کیوں نہ کی ہو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ساڑ یا حسد کی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے تو آپ غلط ہیں۔ یہ بیر اللہ واسطے کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ہر وقت آپ سے مقابلے کی دوڑ میں ہوتے ہیں، اپنی محرومیوں اور نارسائیوں کا بدلہ آپ کی ذات کو پنچنگ بیگ بنا کر لیں گے۔ وہ لوگوں کو آپ کے خلاف کرنے کے لیے کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں۔ جس طرح حسد کی حد نہیں، اسی طرح گراوٹ کی بھی کوئی حد نہیں۔ الزام تراشی، بہتان، جھوٹ کچھ بھی ان کے نزدیک ناجائز نہیں۔ اپنے حاسدین کی فلاح کے لیے ہمیشہ دعا کیجیے، کیونکہ وہ قابل رحم ہوتے ہیں۔